ایک بات یاد رکھیں کہ آج جو مسلمان مدرسہ میں نہ پڑھنے کے باوجود اگر علماء سے قریب ہیں، مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے چہروں پر داڑھی ہے، تو اس میں 80% کمال محنت تبلیغی جماعت کی ہے۔ صرف یہی نہیں امتیاز پلاموی، بلکہ لوگوں سے آپ یہ بھی بتائیں کہ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جو مسجدوں میں درس قرآن بند کروا دیتی ہے۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جو علماء کے کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کذاب جماعت ہے۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جو مسجدوں میں کتوں کی طرح آپس میں لڑتی ہے۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جو آپس میں ایسا لڑتی ہے کہ ایک سے دو تکلیفی جماعت ہو جاتی ہے۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جس کو لگام دینا ضروری ہے، یہ خود دیوبندی علماء کہتے ہیں۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جو آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا سر پھوڑتی ہے۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جو اپنے خلاف بولنے والے کو رشوت آفر کرتی ہے تاکہ منہ بند کر لے۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جسے خود دیوبندی علماء نے آستین کا سانپ اور ایمان کا لٹیرا قرار دیا ہے۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جو لوگوں کا ایسا دماغ خراب کرتی ہے کہ وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جو اپنی ہی دوسری جماعت کو مسجد سے نکال بھگاتی ہے۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جس کے گندے کارناموں کی وجہ سے ہم سنیوں کی دعوت اسلامی کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ کر ہندو بن جاتے ہیں۔ بلکہ یہی وہ تکلیفی جماعت ہے جس نے 2 اور دیوبندی لڑکیوں کو اسلام سے منحرف کر کے قادیانی بنا دیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اور ہاں سامعین و ناظرین، آپ نے جن ویڈیوز کے تھمبنیل کو دیکھے ہیں وہ ساری کی ساری ویڈیوز ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہیں، جن کے لنکس آپ کی سہولت کے پیش نظر اپنی ویب سائٹ پر ہم نے ڈال دیا ہے، تاکہ جس ویڈیو کو آپ جس وقت دیکھنا چاہیں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، چیک آؤٹ ضرور کر لیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ میں سے ہر اس ساتھی، ہر اس دوست سے جو کہ فیس بک استعمال کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہم نے فیس بک پر اسی رد باطل ری ایکشن نام سے پیج اوپن کر دیا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اس پر کلک کر کے آپ تمامی حضرات ہمارے دست و بازو بن کر پیج کو فالو کر لیں، تاکہ فیس بک پر بھی آپ کا ساتھ، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے۔ فالو کرنے والے جملہ حضرات کا پیشگی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ خیر سامعین، امتیاز پلاموی دیوبندی کی وہ ویڈیو جو آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں ملاحظہ فرمایا ہے، وہ امتیاز پلاموی دیوبندی کی اس ویڈیو کا ٹکڑا ہے جس کا یہ تھمبنیل ہے، اور اس کا زبردست جواب ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر کل ہی اپلوڈ ہونے والی اس ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو اب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، چونکہ امتیاز پلاموی دیوبندی نے اپنی اس ویڈیو میں تکلیفی جماعت کی خوب ڈگڈگی بجائی ہے، یعنی خوب تعریف کی ہے، اس لیے سوچا کہ اس کو تکلیفی جماعت کی حقیقت کا اجمالی طور پر ہی صحیح معائنہ کروا دیا جائے، تاکہ اس دیوبندی کی اندھی عقل کچھ ٹھکانے لگے اور آئندہ تکلیفی جماعت کے متعلق جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو ان ویڈیوز کو ذہن میں رکھ کر کرے، تاکہ اپنے آپ کو یہ دیوبندی ذلت و رسوائی سے بچا سکے۔ ورنہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دیوبندیوں کو اپنی ذلت میں ہی عزت نظر آتی ہے۔ خیر سامعین، تبلیغی جماعت کی حقیقت دراصل یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی بھیڑ اور اپنے باطل دین دیوبندیت میں شامل کرتے ہیں، اور جہالت کا جو پاٹھ ان لوگوں کو پڑھاتے ہیں یا جو اصول بتاتے ہیں اور جس راستے، جس طریقے سے ان لوگوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں اور اپنی دیوبندیت اور تکلیفی جماعت کی تعداد بڑھاتے ہیں، اس پاٹھ، اس اصول، اس راستے اور طریقے سے تکلیفی جماعت سے کہیں زیادہ دوسرے باطل فرقوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے تکلیفی جماعت والوں کو دوسرے باطل فرقے کے لوگ بڑی آسانی سے اچک لے جاتے ہیں، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک آج کی اس ویڈیو میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے جس گھرانے میں مستورات یعنی عورتوں کی جماعت کا آنا جانا تھا، اس گھر کی 2 لڑکی تکلیفیت بلفظ دیگر دیوبندیت کو لات مار کر قادیانیت کو گلے لگا لیا۔ یہ بیان کرنے والا دیوبندی مذہب ہی کا استاذ العلماء ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم نے اعمال کی محنت کر لی،
ہم نے اعمال کو سمجھا دیا، بس کافی ہو گئی بات، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ایسا گھر، ایک ایسا گھرانہ جس گھرانے میں ماشاءاللہ مستورات کی جماعتوں کا آنا جانا تھا، بچے بچیاں سب نمازی، دین کا ماحول، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ کرونا کا سال آ گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، سب چیزیں بند۔ اس گھر کے جو صاحب تھے ان کی 2 بیٹیاں، ایک کی عمر 18 سال، ایک کی 19 سال۔ اب لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے جانا نہیں۔ اب گھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ اکتاہٹ ہو گئے، کہنے لگی پاپا وہ گھر کے جو ڈرائیور تھا کہ ان کو ذرا بلا دیں، ہماری جو ٹیوشن والی باجی ہیں نا، آج ان کے پاس جانا ہے، کچھ نوٹس لے کے آنے ہیں ان سے، اتنی دیر کے لیے ہمیں جانے دیں۔ باپ نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے۔ بچیاں باپردہ، باشرم، نمازوں کی پابند، اور گھر کے اندر ماحول مستورات کی جماعتوں کا جانا آنا، مگر وہ محنت جتنی تھی وہ ساری فقط اعمال تک کی تھی۔ اب وہ بچیاں چلی گئیں ٹیوشن والی باجی کے پاس، اس کی اکیڈمی کے پاس، وہاں چلی گئیں۔ اب وہاں جانے کے بعد وہ ڈرائیور جو تھا وہ نیچے تھا، اس کو انہوں نے بھیج دی کہ جا کے فلاں چیز لے آؤ۔ اس کو اتنی دور بھیجا جس میں آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ لگ سکتے تھے۔ وہ بابا جی چلے گئے۔ جانے کے بعد جب وہ بابا جی واپس آئے، اب آنے کے بعد وہ بیل دے رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، نہ بیل کا جواب نہ فون کا جواب، ہے ہی کچھ نہیں۔ پریشان۔ اس نے گھبرا کے جو اپنے باس تھے، اپنے مالک تھے، انہیں فون کیا کہ سر میں نے تو باجیوں کو یہاں چھوڑا ہے، وہاں تو کوئی جواب نہیں، کوئی چیز نہیں۔ وہ بھی گھبرا گئے، پریشان۔ اس نے کہا پھر دروازہ بجاؤ، یہ کرو وہ کرو، فلاں کرو فلاں کرو۔ اب دیکھا تو دروازے میں لاک۔ اب جس باپ کی خدا نخواستہ 2 جوان بیٹیاں، ایک 18 سال کی ایک 19 سال کی، اور وہ اس طرح سے ایک دم غائب ہو جائیں، وہ تو جیتے جی مر گیا، عزت دار آدمی۔ اب وہ جا کر انہوں نے پولیس میں بتایا، کچھ اور دیگر معاملات، فون بند، بچیوں کے فون بند، ان کی ٹیچر کے فون بند، اور یہ بات ہے صبح 10 بجے کی۔ رو رو کے برا حال، ادھر جا کے ادھر جا کے سب جگہ جا کے کچھ کر ہی نہیں سکتے، پتہ کیا لگے گا۔ یہ صبح کے 10 بجے کی بات ہے۔ رات کو 10 بجے ان دونوں بچیوں کا فون اپنے باپ کو آتا ہے، ایک ایک کرنے کے بعد، پہلے ایک کا پھر ایک کا۔ باپ بیچارہ رونے لگا، چیخنے لگا، بیٹی تم کدھر، تم کہاں، تم؟ اس نے کہا پاپا بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بڑی محبت کے ساتھ پالا، بڑی الفت کے ساتھ آپ نے ہمارا خیال کیا، سب کچھ ہماری زندگی میں آپ نے سب کچھ کیا، مگر بس یہ تھا کہ ہم حق کی تلاش میں تھے۔ یہ ان کے الفاظ تھے، انہوں نے جھوٹ کو حق سمجھا۔ ہم حق کی تلاش میں تھے اور حق کو تلاش کرتے کرتے ہم کو حق مل گیا، اور اس وقت ہم پاکستان میں نہیں بلکہ لندن میں ہیں۔ ہماری جو ٹیوشن والی باجی تھی اس نے ہمارا پاسپورٹ بھی بنوا دیا تھا، ویزا بھی لگ گیا تھا، اور قادیانیوں کی جو عورتوں کی تنظیم ہے اسے لجنا کہتے ہیں۔ قادیانیوں کی جو عورتوں کی تنظیم ہے اسے لجنا کہتے ہیں، لجنا یہ مخصوص لفظ ہے ان کا، جو وہ فیمیل کی جتنی ان کی خواتین کا جو تنظیم اور پارٹی ہے اسے لجنا کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی ہم نے جو پاکستان میں جو خواتین کے لجنا کے کورس تھے ہم نے سارے پورے کر لیے، سارے کے سارے پورے ہو چکے ہیں، اب جو اس کا اختتامی کام تھا اس کو کرنے کے لیے لندن جانا تھا۔ آپ کی محبتوں کا بڑا شکریہ ہے، مگر پاپا اب ہم آ نہیں سکتی ہیں آپ کے پاس، اس لیے کہ اب ہم لجنا کی ممبر بن چکی ہیں، اب وہیں پر ہم رہیں گی، وہیں پر شادی ہوگا، وہیں پر بیاہ ہوگا۔ وہ باپ بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت میں اسے اندازہ ہوا کہ کاش کچھ محنت اگر عقائد پر کی گئی ہوتی تو یہ دن شاید نہ دیکھنا پڑتا۔ اب سامعین و ناظرین، اس تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں لکھ کر اس سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو محبت کے ساتھ لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور آپ سے بھی انفرادی طور پر جتنا ممکن ہو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں۔ اور ہاں، رد باطل ری ایکشن فیس بک پیج کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پر کلک کر کے فیس بک پیج کو بھی آپ حضرات ضرور فالو کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔